ذکر بن جاتا ہے وہ ہے کہ جب خاموش ہو جائے تو ہیبت و وقار سے علی نظر آئے. جب ایک مرتبہ کلام کرنے لگے تو وہ خوبصورت گوچھاڑے کلام ہو, ایسے گلاب نکلے منہ سے, ایسا محسوس ہو کہ محمد عربی کلام کرتے ہوں, کہ جب عطا کرنے پہ آئے تو حسن جیسا کریم یاد آ جائے, جب اپنے غلاموں کو بخشنے پر آئے تو حسین جیسا سید الشہداء یاد آ جائے, جو جب علوم الہیہ کا, علوم لدنی کا اظہار کریں تو باقر العلوم یاد آ جائے, جب سجدے کریں تو سید الساجدین نظر آنے لگے, جو ایک مرتبہ تمام تر لوگوں کو فقہ سکھائے, جب تمام تر تعلیم اہل بیت دکھائے تو لوگوں کو جعفر صادق کا علوم اور ان کی ذہانت یاد آ جائے, مرتبہ لوگوں کو بخشنے پر آئے, لوگوں کو معاف کرنے پر آئے, لوگوں کو کی خطاؤں سے درگزر کرنے پہ آئے تو امام موسیٰ کاظم یاد آ جائے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, رضا کی یاد دلا دیں. اور ایک مرتبہ جب لوگوں تک تقوی الہیہ نظر آنے لگے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود نبی کے بابت کی تشریف لا رہے ہوں, کہ وہ امام جن کی اگر میں خصوصیت بیان کروں, خدا کی قسم پورے 12 امام میں یا ابو الحسن علی مرتضیٰ کو کہتے ہیں, یعنی حسن کے باب یا علی کہلائے یا ہمارے امام علی النقی کہلائے, یا تو تاریخ میں ابو الحسن علی کو کہا جاتا ہے یا تاریخ میں ہمارے 10ویں امام علی النقی کو ابو الحسن کہا جاتا ہے, جو اگر سبحان اللہ. سلامت رہیے. خدا کی قسم اس ذکر کو سننا اور جذب کرنا بہت بڑی بات ہے. جس خوبصورت انداز سے آپ سن رہے ہیں, یقین کیجئے گا, مجھے پورا یقین ہے آپ سب, یہ تو چھوٹی سی ایک جگہ جب ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا وہاں موجود ہوتی ہے, اور میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھتی ہیں جو ان کے بیٹے کا تذکرہ سننے والا ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ کون ہے جو فرزند بتول ہیں, جانشین رسول ہیں, ایک مرتبہ جب زمین پہ تشریف لے کر آتے ہیں تو یہ تو چاہنے والوں کا حال ہے, یہ تو فرشتوں کا حال ہے. دشمن جنہیں دیکھ کر ان کی محبت کے سحر میں گرفتار ہو جائیں انہیں علی النقی امام الہادی کہتے ہیں. یہ کون سے امام ہیں؟ ان کی ایک خاصیت میں اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ پورے 12 امام میں یا تو امام قائم ہے جنہیں ہادی والمہدی کہتے ہیں, یا تو امام علی النقی ہے جنہیں ہادی کہتے ہیں. کیوں ہادی کہتے ہیں, کبھی کیوں ہادی کہتے ہیں؟ خدا کی قسم میں بیان کروں, میرے سینہ فرد سے مسرت سے پھٹ جاتا ہے اگر فضیلت امام علی النقی آپ کے سامنے بیان کروں. ہادی کہتے ہیں یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جسے ہدایت کے لیے قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, جسے ہدایت کے لیے تلوار کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, جسے ہدایت کے لیے فقط و فقط اپنی تکلیم, اپنی زبان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے بدترین سے بدترین دشمن, بدترین سے بدترین مبغض, بغض رکھنے والا بھی ایک مرتبہ جب امام کے قریب آتا تھا, امام اسے دیکھ کے فقط مسکرا دیتے تھے. تاریخ کہتی ہے مسکرانا ہوتا تھا, لوگ چشمے زدن میں امام کے قدموں میں گر جاتے تھے اور گر کے کہتے تھے مولا ہمیں معاف کر دیجئے. آج ہم خدا کی توحید کا بھی اعلان ایسے کرتے ہیں جیسے حق ہے, محمد کی نبوت کا بھی اعلان کرتے ہیں, اور یہ بات اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں انتا ولینا انتا مولانا انتا ہادی انتا المہدی. ہم یقین کرتے ہیں, ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ آپ ہی ہادی ہیں, آپ ہی مہدی ہیں, آپ ہی ولایت کے حقدار ہیں, آپ ہی جانشین رسول ہیں. اللہ اکبر, کتنی خوبصورت ہستی کہ جنہیں ہدایت کے لیے فقط جن کی مسکراہٹ کافی ہے, جن کا فقط چشمے زدن میں دیکھ لینا کافی ہے, فقط جس کی نظروں کا کرم ہو تو لوگوں کی نسلیں سدھر جاتی ہیں, اسے ہادی کہتے ہیں. اسی لیے امام کا نام ہادی کہا جاتا ہے. امام کا ایک لقب ہادی ہے, امام کا نام ہادی ہے, اور بہت سی وجوہات ہیں لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. کون امام الہادی؟ خدا کی قسم مادر کی آغوش میں آ جائیں تو مادر ایک مرتبہ آسمان پہ دیکھ کے کہتی ہیں پروردگارہ تو نے مجھے وہ انمول نگینہ عطا کر دیا ہے کہ اگر تمام تر انبیاء ایک جانب ہوں اور میں ایک جانب ہوں, میں اپنے وارث اپنے بچے پر ایک مرتبہ ہر طرف رش کرتی ہوئی نظر آؤں گی. آج مجھے یقین ہے ہاجرہ بھی اپنی گود میں اسماعیل کو لے کے اتنی خوش نہ ہوں گی جتنی آج میں خوش ہوں. مریم بھی اپنی آغوش میں عیسیٰ کو لے کے اتنی خوش نہ ہوں گی جتنی میں خوش ہوں. کیوں؟ پروردگار میرے ہاتھ میں وہ ہے جو فخر عیسیٰ ہے,
میرے ہاتھ میں وہ ہے جو فخر اسماعیل و ابراہیم ہے، میرے ہاتھ میں وہ ہے جو فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یقیناً آپ اور ہم امام ہادی کی فضیلتیں کیا بیان کریں گے، کس قدر. اچھا اگر میں تھوڑا سا سینیریو بیان کرنا چاہوں لٹرلی بہت آرام سے بہت سکون کے ساتھ، ہم آج کیا کہتے ہیں امام بہت مشکلات ہیں، ہم کہتے ہیں جناب فاطمہ کے دشمنوں کا نام نہیں لے سکتے، ہم امام رضا کے دشمنوں کا نام کھل کے نہیں لے سکتے، ہم اسپیکر پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. خدا کی قسم بدترین اور مشکل ترین دور امام ہادی کا بھی تھا کہ جب دشمنوں کی نشست پہ بیٹھنا پڑتا تھا، دشمنوں کے بلاوے پر جانا پڑتا تھا. اور جانتے ہیں ایک مرتبہ متوکل عباسی نے امام کو مدعو کیا، اور سب سے پہلے جب اس نے مدعو کیا تو اس نے پوری پلاننگ کی، پوری اسٹریٹجی سیٹ کی. اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس نے کہا کچھ ایسا کیا جانا. اب لوگ قریب آئے اور قریب آ کے کہتے ہیں متوکل عباسی وجہ کیا ہے؟ راج تیرا ہے، حکومت علی نقی کی چلتی ہے، پیسہ تیرا ہے، پیسے دے کر تو حکومت کرتا ہے، لیکن نام علی النقی کا چلتا ہے، تاج اور شہنشاہی تیری ہے، عزت و تکریم علی نقی کا ہے، لوگ تجھے تخت پہ دیکھتے ہیں، احترام علی نقی کا کرتے ہیں. کچھ کر، ایسا نہ ہو کہ تیری شہرت کم ہو جائے. بس ایک مرتبہ اس نے چند غلام خریدے، اور خضر کہتا ہے کہ جو ہی کچھ غلام خریدے، تقریباً تاریخ کہتی ہے 100 یا 50 غلام تھے، غلام خریدے اور غلام خرید کے ایک شخص کی ملکیت میں دے دیا، اور کہا کہ دیکھو ان غلاموں کو ایسے تیار کرو کہ انہیں بتاؤ کہ ان کا آقا اور مولا میں ہوں، اور میں انہیں پالنے والا ہوں، اور میں ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہوں. اور ایک مرتبہ کہا انہیں تربیت بھی دو کہ وہ میرے بہترین اور وفادار غلام بن جائے. تاریخ کہتی کافی سالوں تک ان کی تربیت ہوتی رہی. اب یہاں پر اس نے اس طرح کا سینیریو سیٹ کیا، اس طرح کا ارینجمنٹ کیا کہ اس نے کہا کہ امام الہادی کو بلایا جائے. اور ایک مرتبہ جب امام کو بلایا گیا تو لوگوں سے پہلے کہہ دیا، پہلے دور میں انشاءاللہ اگر آپ سمجھیں جس طرح سے ابھی ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور جب کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو یقیناً آپ کھڑے ہو جاتے ہیں یا اس کا استقبال کرتے ہیں، گھر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب کوئی مبرک اور ایک مبارک ہستی اور معتبر ہستی تشریف لاتی تھی تو پردے ہلائے جاتے تھے، سلامی دی جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ جو ہی امام علی النقی حاضر دربار ہو تو پردوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور بجائے اٹھانے کے سختی سے تھام لیا جائے کہ پردے اٹھ نہ سکیں، اور نہ کوئی امام کو سلام کرے اور نہ کوئی امام کی حمایت پہ اور امام کے احترام میں اٹھے. اور بس پر تاریخ کہتی ہے گھڑ سوار دربار کے باہر موجود ہیں. بہت عظیم واقعہ ہے، اور جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں کہیں بھی یقین کیجیے مومنات بہت فرط مسرت سے بہت محظوظ بھی ہوتے ہیں، بہت دل سے سنتے ہیں. پیش کرنا چاہوں گی بس ایک مرتبہ اس نے سب کو حکم دے دیا کہ جو دربار کے باہر گھڑ سوار کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں، اپنے گھوڑوں پر موجود رہیں، اور کوئی بھی احترام کے لیے نہیں اترے گا. تاریخ کہتی اب یہاں پر لوگوں نے منادی کی کہ محمد تقی کا فرزند، رسول کا بیٹا، بطول کا بیٹا تشریف لا رہا ہے. تاریخ کہتی اب جو ہی دخول امام علی النقی ہوا، امام ہادی کا جو ہی دخول ہوا، ایک مرتبہ سب نے دور سے پردوں کو تھام لیا کہ پردہ اٹھ نہ سکے. تاریخ کی آسمان سے ایک نور چمکا، اور نور اتنا بلند تھا کہ وہ جو پردے لے کر پکڑ کے کھڑے تھے، نور کی وجہ سے وہ پردے جل گئے، اور کچھ لوگوں کے وہ ہاتھ چھپانے لگے. ایسا نورانی استقبال ہوا ہے. تاریخ کے ہر طرف نور ہی نور تھا. پردہ امام کے سر پر دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. سلامت رہو، سلامت رہو. سلامت رہے. ایسا نورانی استقبال ہوا. تاریخ کہتے ہیں پردے پکڑنے والوں کے ہاتھ جل گئے، پردے خود بخود اٹھ گئے، اور وہ جو گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھے تھے جنہیں اترنے سے منع کیا تھا، خود بخود تاریخ کہتی اپنے جوتوں کو کاٹنے لگے. زمین تیزی سے اپنے چاقوؤں کو نکالا، جوتوں کو کاٹا. ایک مرتبہ پاؤں برہنہ ہو گئے، زمین پر سیدھے کھڑے ہو کر سلام اکرام صلوات پیش کرنے لگے. اب ایک مرتبہ جو ہی امام کا دخول دربار میں ہوا، تاریخ کہتی نورانی پردوں میں امام کا
इस्तकबाल हुआ। जमीनी लोग सलाम नहीं करते थे, आसमान से सुबहान अल्लाह लब्बैक या इमाम की सदा आती थी, सलाम या इमाम की सदा आती थी। और आलम तो ये था, दुश्मन तो दुश्मन, दरबारी तो दरबारी, खुद वो मलऊन मुतवक्किल अब्बासी तख्त पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर इस्तकबाल करके कहते अस्सलामु अलैका या वलियुना, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतु ज़हरा। एक मर्तबा खड़ा हुआ, तमाम दरबारी आपस में देख रहे हैं, ये क्या हाल हुआ। वो जो दुश्मन, वो जो हमारा बादशाह हमें कहता था कि खड़ा नहीं होना, सलाम नहीं करना, इमाम के दाखिल होते ही वो तो खुद अपने तख्त पर खड़ा हो गया और एक मर्तबा बसद एहतराम सलाम करने लगा। खुदा की कसम ये हैबत अली है, ये जलालत से नबविया है कि इसकी वजह से इमाम जो ही दाखिल दरबार वो सबने सलाम किया। अच्छा, अब तरीका ये है, इसने सोच रखा था जो ही इमाम आएंगे, इमाम को मस्तब पे बिठाया गया। अब जब इमाम को मस्तब पे बिछा दिया गया तो वो जो 100 गुलाम थे जिन्हें तरबियत दी गई थी कि इसका इस तरह से एहतराम करना है, इसको खिलाने वाला ये है, तारीख कहती है वो यहाँ मौजूद है। अब जो ही इमाम तशरीफ, आप सुनिएगा जरा, तबरी ने भी इस वाक़े को नकल किया है, उसके अलावा मनाक़िब इब्न शहर आशूब में भी इस वाक़े को नकल किया है। तारीख कहती है जो ही इमाम दाखिले दरबार हुए, अभी इमाम बैठे थे और वो जो गुलामों को तैयार किया गया था कि इस बादशाह की फरमाबरदारी करें, जो ही इनकी नजर इमाम पे पड़ी, खुदा के सजदे में गिर गए और सजदे में गिरकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका हुज्जतुल्लाह। और दरबार में माहौल ऐसा है कि कुछ इमाम के कदमों तले आकर इमाम के कदमों का बोसा देते हैं, पोशाक का बोसा देते हैं, कोई नालैन को चूमता है, कोई अबा चूमता है, और तमाम तर लोग नूर की सवारी के आगे ऐसे तवाफ बजा लाते हैं जैसे काबे का तवाफ बजा लाते हों, ऐसे नूरानी इस्तकबाल करते हैं कि जैसे नूरुल्लाह, यदुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, जुम्बुल्लाह का नुज़ूल हो गया हो। बस एक मर्तबा अजीब सा मंजर है, इमाम कुछ देर बाद वापस चले गए। अब दरबार में एक अजीब सी कैफियत है, हर शख्स दूसरे शख्स को देखता है। अब एक मरतबा वो जो 100 गुलाम थे, उसके ख्याल करने वालों को, उसके पालने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वाले को बुलाया और बुला के कहा ये क्या बदबख्ती है, हमने तुम्हें ना कहा था कि इसको हमारे एहतराम के लिए तैयार करो, ये कैसे गुलाम है। सब के सब अली नकी के एहतराम में झुक गए, न सिर्फ झुके सजदा बजा ले आए और इस तरह से चूमते थे कि जैसे खुदा के नाक़तुल्लाह को चूमते हो, ऐसे चूमते थे जैसे कुर्बान होते, जैसे अल्लाह का काबा खुद काबे की सरजमीन छोड़कर यहाँ सामर्रा में वारिद हो गया हो। ये कैसा हमकाना रवैया है, ये कौन सा तरीका है। ये सुनना था कि हम क्या करें, क्या भी काम करो, ये तमाम 50 या 100 जितने भी गुलाम थे, कहीं सबका सर कलम कर दिया गया, यहाँ सर कलम कर दिया गया। खुदा की कसम कितनी अफजलियत वाला काम है कि आले मोहम्मद के नाम पर हमारा सर काट दिया जाए। यकीन कीजिए लोगों को महसूस होगा अब तकलीफ में है। आले मोहम्मद के नाम पर कसम खुदा एक चोट खा के देखिए, पूरी जिंदगी वो चोट तमगा बनकर आपके जिस्म पे ना सजी रहे और वो तमगा बनकर आप आखिरत में उसे अपने पास सजा कर आखिरत में दाखिल न हो तो न कहिएगा कि आले मोहम्मद के चाहने वाले हम और आप हैं। खुदा की कसम अभी पता तारीख कहती है कि वो जो उनको ट्रेनिंग देने वाला था, वो जो उनकी तरबियत करने वाला था, वो रोता हुआ इमाम की खिदमत में गया और खिदमत में जाके कहता है, ए अली नकी, जानते हैं आपकी मोहब्बत में कितनों के गले काट दिए गए, आप तो गाफिल हैं और आपको तो मालूम तक ना हुआ कि आपकी मोहब्बत में फकत खुदा को सजदा करने वालों और आपकी इज्जत और तकरीम में आपके सामने सर झुकाने वालों का सर तन से जुदा कर दिया गया है। मौला फरमाते हैं अच्छा कब तन से जुदा किया गया सर। फरमाया जो ही आप वहां से तशरीफ ले गए उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। कहा अच्छा फिर जरा तशरीफ ले आओ। फरमाया सबसे पहले ये बताएं आप मुझे कैसे जानते हैं। कहा मैं ये भी जानता हूँ तू कौन है, ये भी जानता हूँ तू किसकी जानिब से आया है, ये भी जानता हूँ क्या मुद्दा लेके आया है। सब छोड़, अपनी हाजत को पूरा होते हुए देख, अपने मुद्दे को पूरा होते हुए देख। एक मरतबा फरमाया उन्जुर इलल गुरफा, उस गुरफे की जानिब देख। अब जो ही उसने उस कमरे की जानिब देखा तो वो 50 गुलाम जो ज़िबाह कर दिए गए थे वो तमाम 50 के 50 गुलाम मौजूद हैं और खुदावंदे मुताल की जानिब से नाजिल होने वाले बहिश्ती रिज़्क़ को खा रहे हैं और ऐसी हालत में मौजूद हैं कि खुदा की कसम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गुलामों के माशाअल्लाह
इमाम की बारगाह में इस तरह से कैसे झुक गए थे, जबकि तुमने तो कभी इमाम को देखा नहीं था। का कसम व खुदा, जब भी हम तंगदस्त थे यही तो वो मौला थे जो हमें आके रोजी देते थे, कि जब हम भूखे होते थे यही तो वो मौला थे कि जो हमें रोजी इनायत फरमाते थे, जब हम हाजतमंद होते थे यही तो वो हैं जो हमारी हाजत बरारवी करते थे। हम इनका एहतराम कैसे न करते। खुदा वक्त इमाम की मोहब्बत में, वो जो सवाल लेकर आया था, इमाम की मोहब्बत में गर्क हो गया और गर्क होकर आप सलामत रहे। एक मरतबा फिर दरबार में जाके क्या कहता है, ए मुतवक्किल, खुदा की कसम जाहिरी हुकूमत तेरी है लेकिन राज अली नकी का है। देखने पर तख्त तो ताज पे तू बैठा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तर आसमानों जमीन पर हुक्मरानी अली नकी की है। खुदा की कसम, अल्लाहु यजअलु, अल्लाह जानता है कि खुदा किसमें रसालत रखे। अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रसाला, खुदा जानता है कि वो अपनी रसालत किसको इनायत फरमाता है, और उसने अपनी रसालत को यकीनन बाक़ियात व सालिहात को इमाम अली नकी में मुंतकिल फरमा दी है। आपके और मेरे हम फजीलतें क्या बयान करेंगे अपने मेरे वालों को। खुदा की कसम एक कतार है फजीलतों की जो मेरे जहन में आ रही है, तो जो सामने मौजूद है, और खुदा की कसम ये बखील है, वो जाकिर, वो जिक्र करने वाला, वो आलिम बखील है कि जो इल्म को मुंतकिल न कर सके, क्योंकि इल्म भी अमानत है, उसकी जो हकदार है जो तालिब इल्म है। खुदा क्या फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जल्द से जल्द जो अमानत है जिसके वो लौटा दो। तो खुदा की कसम ये आपकी अमानत है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। यकीनन अल्लाह जाने आपके दिल कितने बेताब होंगे अपने मौला के तज़किरे को सुनने के लिए कि आज वो अदीम हस्ती का तज़किरा आप और मैं कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हम आज अक्सर बहाना करते हैं, मौला हमें वो इजाजत नहीं है, आज आपका दौर नहीं है। आज दुनिया में जिस तरह आप लोग माशाल्लाह ऐसी किंगडम में ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमान बहुत ज्यादा नहीं होते, तो हम लोग अक्सर शिकवा करते हैं, मौला आपके अमर को कैसे जिंदा करें, हमारे दरमियान तो लोग ही नहीं है, जितने लोग हैं तो मुबग़िज़ हैं या आपके दुश्मन है या आपका जिक्र सुनने वाले नहीं है। खुदा की कसम उनके लिए मिसाल है अली नकी। इमाम के दौर कैसा दौर है जब शराबी मलाउन दरबारियों के पास साथ जाकर बैठना भी पड़ा, ऐसे मुनाफिक अफराद जो इमाम के कत्ल का मंसूबा बना रहे थे उनकी नशिस्त में भी जाना पड़ा। और जानते हैं इमाम को नाउज़ुबिल्लाह शराब की पेशकश करता था, कहता था क्या आप पिएंगे। इमाम क्या फरमाते हैं, आप खुदा की कसम अब यहाँ नहीं होते, अगर हमारे अकीदे के खिलाफ कोई बोल के तो देखे, फौरन नाउज़ुबिल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है आप में से कोई भी ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन बेशतर लोग क्या करते हैं, फौरन अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, लघु लाभ निकालना शुरू कर देते हैं, लघु बातें करना शुरू कर देते हैं, गलत बातें करना शुरू कर देते हैं। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट थिंग। हम किसके चाहने वाले हैं, वो कि अपने जो सामने अपने बाबा अपने आबा अजदाद को शुभ करने वालों को मुस्कुरा के देखे, और मुस्कुरा के देख के कहे क्या तुम गुलाम हो, या तुम मुसाफिर हो, अपने घर से निकले हो, यकीनन कोई ना कोई हाजत होगी, मेरा घोड़ा ले लो, अगर आराम करना चाहते हो तो मेरा घर हाजिर। एक बार बाबा बुलंद सलावत पढ़ेंगे। बाबा से बुलंद नारे सलावत। हमें इस बात को महसूस करना होगा, हमें इस बात को देखना होगा कि हम आज के दुनिया की जो प्रॉब्लम है राइट नाउ जो हम फेस कर रहे हैं, उससे इमाम की जिंदगी से एग्जाम्पल लेके कैसे दूर कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कौन से इमाम ऐसे हैं कि जिनसे सवाल किया जाए, जिनसे कोई बहस किया जाए, या कोई मुखालिफ या कोई मुनाफिक शख्स उनके करीब आके बैठा हो और वो शख्स जो उनके अकीदे के मुताबिक ही कलाम ना करता हो। क्या इमाम ने खुदा ना ख्वास्ता उन्हें कोई लघु बात की कभी सख्ती से जवाब दिया? नहीं। और अगर आप ये मुझसे कहेंगे कि जाकिरा खानम ये तो खवातीन की मजलिस है, हमारा क्या कसूर है, हम क्या कर रहे हैं, तो खुदा की कसम कहाँ है वो माएँ कि जिन्होंने इमाम के गुलामों को जना है, इमाम के ऐसे गुलाम जो इमाम के पैरोकार हैं और वाकई जिन्हें देखकर लोग कहते थे इमाम का गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। आप जैसे आपके इमाम खुदा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट, आप और मैं इमाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर आपको कोई शिया कहेगा तो पहले ये देखेगा ये कौन है, ये कैसा अमल कर रहे हैं, और आपके इमाम आपके हरकत सकनात को देख के लोग ये तय करेंगे कि आपका इमाम कैसा होगा। तो आज माओ को संभलना होगा,
آج ماؤں کو اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنی ہوگی کہ جب بارگاہ جائیں اور کوئی ایسا شخص مل جائے جس کا عقیدہ آپ کے برابر نہ ہو تو مقصر غالی کے تمغے دے کر نہیں آئے گا، بلکہ یہ بتانا ہوگا ماؤں کو کہ اے بچوں اگر آپ کا عقیدہ دوسرے سے مختلف ہے تو یا تو اپنی بات منوا لیجئے، اور اگر نہ منوا سکے تو ہر کسی کی رائے کا احترام کیجئے۔ تبرہ اپنی جانب ہے، تبرہ سے مراد سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ آل محمد کے دشمنوں کے عملوں سے نفرت کی جائے، ان کے عمل کو نہ اپنایا جائے۔ آج آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں کہ منافق یہاں ہے، ہم امام کی تذکرہ نہیں بیان کر سکتے، ہم اتنے سارے گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارا کام وہ ہے جو جناب زینب نے کیا، جناب زینب کے یا ان کو کنیزوں نے کیا، خدا کی قسم ہمارا کام وہ ہے جو سکینہ مادر سکینہ نے کیا۔ ہمارا کام وہ ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھانا۔ بیٹا اگر امام بارگاہ جا رہے ہیں، ماں یہ نصیحت کرتی ہے میرے بیٹے تمہیں 9 بجے گھر آ جانا ہے، بیٹا ماتم داری کے بعد فوراً سیدھا گھر آنا، تو اس میں ایک نصیحت اور ایڈ کر لیجئے، اے میرے بچوں اگر کبھی کوئی تمہارا خلاف توقع بات کر دے تو اس سے لعنت ملامت نہ کرنا شروع ہو جانا، اپنے امام کے واسطے اپنے مولا کے واسطے انہیں سمجھا کر آنا، لہو بات کرنے کے بجائے قولن کریما۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کسی سے کام بات کرو تو قولن کریما۔ اور امام علی کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَانْتَظِرُوا عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نیکی کو ہوتے ہوئے دیکھو نا، کوئی نیکی بیان کر رہا ہو اس سے فوراً لے لو، اور اگر کوئی بدی دیکھو تو اس سے فوراً دور ہٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ لہو بات کر کے گالی دے کے کسی کو آپ پیچھے ہٹے، تو ہمیں یہ چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہوگی۔ امام نے ایک سینیریو سیٹ کیا تھا، کیا جو منافق ہے، جو مشرک، جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو امام کے مخالف ہیں، ان سے کس طرح سے بات کرنی امام جانتے تھے۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جب شراب کا پیالہ پیش کرتے جاتے امام کے فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس سے مجھ سے دور رکھو کہ میں میری ذات سے پاک ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ خوبصورت نصیحت کہتی ہے، نصیحت میں امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے کہا اے متوکل ایک بات تو بتا، تم اتنی بلند جگہ پر بیٹھنے والے ہو اور یہ مجھے بتاؤ وہ خدا جو زمین کو، جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، وہ خدا جو بڑے بڑے مقاموں سے بادشاہوں کو اتار کر ایسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے جو ناپسندیدہ ترین منزل ہے، جو ایسی قبر ہے، جو ایسا ویرانہ ہے جس پہ جانا کوئی پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ جس کے ارد گرد ہاتھ بند کر کے 10 بندہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، جس کے پاس دربان ہوتے تھے، جن کے نازنین جسموں کو بڑے احتیاط سے رکھا جاتا تھا، جن کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، وہ قبر میں چلا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ تب ان کی قبر سوال کرتی ہے، وہ جو چہرے جنہیں سجایا جاتا تھا، وہ جسم جنہیں مخمل کی قالین پر لٹایا جاتا تھا، وہ جسم جنہیں تمام تر لوگ اچھے خوبصورت پکوان سے اپنے آپ کو مزین کرتے تھے، لباس سے مزین کرتے تھے، آج اس چہرے پر کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ قبر کہے گی وہ چہرہ کہ جسے تم بڑا خیال رکھا کرتے تھے، آج اس چہرے پر کیڑے چل رہے ہیں۔ امام کا یہ کہنا تھا، تاریخ کہتی ہے اپنے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیا، زور سے زمین پر مارا اور اسی وقت محفل کو برخاست کر دیا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ رائٹ؟ میں خدا کی قسم جو خود پر دین کی فکر کو لازم کر لے چاہے نا، دنیا کی فکر اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ آج ماؤں بہنوں پر واجب ہے کہ دین کی فکر کریں۔ آج دین کہاں جا رہا ہے؟ اگر ہم نے خود کو یہ ان فکروں میں کر لیا نا ملوث، یقین کریں غیبت کیا، اسراف کیا، ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ فکر کرنی ہوگی کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سیاست سے دور نہ کیجیے۔ میں بار بار خواتین کو یہ نصیحت کرتی ہوں، نو یو ہیو ٹو نو واٹ از بینگ اراؤنڈ یو، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ اگر ایک خانہ نشین خاتون نہیں تھی، جہاں گھر پہ چکی چلاتی تھی، جہاں حسنین کریمین کو جوان کرتی تھی، وہیں فاطمہ تو زہرا اسلام کی انگلی پکڑ کر اسلام کو بھی چلاتی تھی، جہاں چکی چلاتی تھی وہاں مشیت الہی بھی چلاتی تھی۔ یہ وہ بیوی ہے کہ خدا کی قسم تمام تر بیرونی راز سے، بیرونی عوامل سے بھی ہمیشہ آگاہ رہتی۔ تو ایک نصیحت کرنا چاہوں گی کہ آگاہ رہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ کے امام آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اگر مفلس ہیں، اگر نادار ہیں تو امام کو پکار کے تو دیکھیے۔ خدا کی قسم نہ آپ کے گھر کی اینٹوں کو مولا نے سونا بنا دیا، ایک بار امامت سے مدد تو طلب کیجیے۔ لوگوں کے درمیان خدا کی شکایت کرنا چھوڑ دیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں یہ چاہیے، نہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی غربت، اپنی پریشانی بتا کے خدا کی شکایت کر رہے ہیں، کیا کوئی شخص اس شکایت کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ خدا کی دربار میں التجا کیجیے اور دعا کیجیے، پروردگار عالم میں دعا گوں پروردگار عالم
آج کی اس محفل کو سننے والوں کو اس ذکر سے معطر کر دے کہ وہ دیدار امام علی نقل کر سکیں، آج اپنی خواب گاہوں میں اس معطر ذکر سے آج امام کر سکیں انشاءاللہ، اور آج اس ذکر سے اس قدر محو اور نورانی ہو جائیں، آپ کے چہرے اتنے منور ہو جائے کہ گناہ کی آلودگی آپ کے چہروں سے انشاءاللہ دور ہو جائے، پھر دوبارہ جی نہ کہے کہ آپ کوئی گناہ کریں. خدا